بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ضمیر الشان ما ہوا ضمیر الشان ما ہوا حکم ضمیر الشان المنفصل ما ہوا حکم ضمیر الشان المتصل البارز ماذا یشترط فی خبر ضمیر الشان۔ ایک انتہائی اہم بحث ہے اور وہ بحث ہے ضمیر شان۔ اسے ضمیر شان بھی کہتے ہیں اور ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں۔ آگے متن میں آ جائے گا کہ کب اس کو قصہ کہا جاتا ہے اور کب ضمیر شان۔ یہ ضمیر شان اس ضمیر کو کہتے ہیں کہ عرب جب کوئی انتہائی اہم بات، کوئی بہت بڑا واقعہ، کوئی قصہ یا کوئی قصہ نہ ہو، ویسے کوئی انتہائی اہم بات جس کی عظمت زیادہ ہو، جو بہت مہم ہو، تو اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ظاہر ضمیر اسماء مبہمہ میں سے ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، تو وہ جب ضمیر کا استعمال کرتے تھے تو جو مخاطب ہوتا تھا وہ سمجھ جاتا تھا، متوجہ ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ جو پہلے ضمیر کو متکلم استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی بات، بہت بڑا واقعہ یا کوئی اہم نقطہ بیان کرنے والا ہے۔ تو یہ جو فصحائے عرب تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو وہ اس اہم بات سے پہلے جو وہ کرنا چاہتے تھے، جس ضمیر کا استعمال کرتے تھے، اس ضمیر کو ضمیر شان یا ضمیر قصہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہذا ضمیر شان کا استعمال کسی غیر اہم بات، کسی چھوٹی موٹی بات میں استعمال نہیں ہوتا۔ یہ اہم نقطہ ہے، اب اس کو یاد کر لیں کہ یہ ضمیر شان ہے کیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ ضمیر شان بالکل آسان سے ابحاث ہیں لیکن بہت اہم ہیں۔ اس کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے اور یہ ضمیر مبتدا ہوتی ہے، انشاءاللہ آگے ہم پڑھتے ہیں، اور وہ پھر جملہ اس کی خبر بنتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لیکن وہ جملہ جس چیز کو بیان کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی انتہائی اہم بات ہوتی ہے، کوئی عظیم بات کرنے والا ہوتا ہے جس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اور اس سے پہلے وہ ضمیر کو لاتا ہے۔ قرآن مجید گواہ ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، بیان کرنا تھا اللہ احد کو، لیکن اتنی اہم بات تھی کہ اس سے پہلے سامع کو متوجہ کرنا تھا، تو فرمایا هو اللہ احد۔ جب ہوا تو سمجھ آ گئی کہ اس کا مطلب جو ضمیر پہلے استعمال کی جا رہی ہے یہ اشارہ ہے کسی انتہائی اہم بات کی طرح، اور وہ اہم بات کیا تھی؟ اللہ احد۔ ٹھیک ہو گیا؟ ظاہر ہے وحدانیت کو بیان کرنا تھا، بہت بڑی اہم بات تھی اس معاشرے میں۔ وہکذا، یہ خیر ضمیر شان کی ایک بات ہے، آپ کو اس کا پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب، ضمیر شان پوری توجہ میری جان۔ ایک تو یہ ضمیر مفرد استعمال ہوتی ہے، تثنیہ جمع استعمال نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے جی؟ ہوا ہوگا یا ہے یا ہوگا اور بس۔ یہ ضمیر شان ہمیشہ غائب کی ضمیر ہوتی ہے، حاضر اور متکلم کی ضمیر شان نہیں ہوتی۔ تو دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ غائب کی ہوتی ہے اور دوسری یہ کس کی ہوتی ہے؟ مفرد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اہم بات،
ضمیر کو آپ لائیں گے ضمیر کے مابعد کے مطابق کہ اگر ضمیر کا مابعد مذکر ہے تو ضمیر شان آپ مذکر کی لائیں گے، ہوا لائیں گے، اگر وہ مؤنث ہے تو پھر اس کو بھی مؤنث لائیں گے۔ پھر ایک سوال ہوگا، جناب یہ فیصلہ کہاں ہوگا کہ کہاں ضمیر مذکر کی لانی ہے کہاں مؤنث کی لانی ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ استاد شرطونی فرماتے ہیں یہ فیصلہ متکلم نے کرنا ہے کہ متکلم نے اس ضمیر کے بعد جو جملہ بیان کرنا ہے وہ جملہ کیسا ہے۔ اگر اس جملہ کی ابتدا اس میں مذکر سے ہو رہی ہے تو وہ ضمیر شان کو بھی مذکر ذکر کرے گا، اور اگر اس جملے کی ابتدا اس میں مؤنث سے ہو رہی ہے تو ضمیر شان کو بھی مؤنث۔ پس اگر ضمیر مذکر کی ہوگی تو اس کو ضمیر شان کہیں گے، اور اگر وہ مؤنث کی ہوگی تو اسی کو ضمیر قصہ کہتے ہیں، پھر اس کو ضمیر قصہ کہیں گے۔ بہت مختصر، ٹھیک ہو گیا جی۔ خوب، ضمیر الشان میں نے گزارش کیا کسی کو ضمیر قصہ بھی کہتے ہیں۔ ضمیر الشان هو الضمیر الغائب المفرد۔ اب بات کو سمجھنا ہے، ضمیر شان کیا ہے، کس ضمیر کو ضمیر شان کہیں گے؟ جواب، وہ ضمیر جو غائب کی ہو، جیسے میں نے ابتدا میں گزارش کی، ایک المفرد تثنیہ جمع کی نہ ہو، غائب کی ہو، مفرد ہو، یکنّا بہ عن الشان، جس کے ذریعے کنایہ کیا گیا ہو شان سے۔ شان کیا؟ خود آگے بیان ہے، ای الامر، یعنی کسی امر، کوئی بات، کوئی راز، کوئی خاص چیز، کہ الذی یراد الحدیث عن، کہ جس معاملے سے متعلق وہ بات کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے، اس سے کنایتاً ایک ضمیر کو لایا جاتا ہے کہ وہ ساری بات اس ضمیر میں بھی ہوتی ہے لیکن یہ اس کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے بیان تو کرنا تھا وحدانیت کو، اللہ احد کو، لیکن اس سے پہلے قرآن میں یوں بیان ہوا، قل هو اللہ احد۔ ہوا ضمیر غائب ہے، مفرد کی ہے، اللہ احد سے کنایہ ہے، چونکہ بیان کرنا تھا توحید الہی کو، تو اس سے پہلے ہوا کو ذکر کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس ضمیر ہوا کو کیوں لایا جاتا ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ بالکل آسان، فرماتے ہیں الغایت من ضمیر الشان، ضمیر الشان کو ذکر کرنے کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غایت یہ ہے تعظیم الامر و تفخیمہ، وہ معاملہ، وہ بات، وہ نکتہ جو بیان کرنا ہے اس کی عظمت اور اہمیت کو اور بڑھائی کو بیان کرنا، تاکہ اس کے ذریعے سامع متوجہ ہو جائے کہ یہ کوئی اس کے بعد بڑی بات کرنے والا ہے، جو اس سے پہلے، جیسے میں نے گزارش کی کہ فصحائے عرب کا یہ طریقہ تھا۔ خوب، یہ نہیں کأن المتکلم یذکر ھذا الامر اولا بوجہ مبہم، متکلم ذکر کرنا چاہتا ہے اسی کو، یعنی اللہ احد، اس امر کو، اس نکتے کو، اس چیز کو بیان کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلے مبہم انداز میں۔ کیسے؟ ہوا سے مراد بھی وہی ہے، یعنی اللہ احد ہے، لیکن بے انداز مبہم، اے بضمیر ہوا کہا۔ کیوں ضمیر کیوں لایا مبہم انداز میں، کیوں اس بات کو کیا پہلے؟ حتی یتنبہ السامع الی اہمیتہ، تاکہ سامع اس نقطے کی، اس امر کی، اس بات کی اہمیت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ثم یفسرہ، پھر متکلم اسی مبہم اور ضمیر کی تفسیر کرتا ہے بالجملۃ، بعد میں
جملہ کے ذریعے لیضیل الابہام، تاکہ وہ ابہام زائل ہو جائے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تو ہو گیا ایک نقطہ۔ اگلی بات نقطے میں فرماتے ہیں فائدہ دوم میں، وہ یہ ہے کہ لا یکون ھذا الضمیر الا بلفظ الغائب المفرد۔ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ جو ضمیر شان، جس کو ضمیر قصہ کہتے ہیں، یہ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ غائب، یعنی ضمیر غائب اور مفرد۔ غائب کا مطلب ہے حاضر کی ضمیر استعمال نہیں ہوتی، متکلم کی ضمیر استعمال نہیں ہوتی، اسی طرح مفرد یعنی تثنیہ اور جمع بھی استعمال نہیں ہوتی۔ خوب، لِيُطَابِقَ مَا يُرَادُ بِهِ مِنَ الشَّأْنِ أَوِ الْقِصَّةِ۔ کیوں اس ضمیر غائب کو مفرد لایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کے بعد جو امر یا جو قصہ ایک ہی بات کرنی ہوتی ہے نا، کیونکہ وہ بھی آئے تاکہ اس کے اور اس کے درمیان مطابقت ہو جائے، وہ بھی ایک بات ہے اور یہ ضمیر بھی مفرد، تاکہ دونوں میں مطابقت ہو جائے۔ وَلِذَا، اور لکھا، اب یہی سمجھا رہے ہیں، اِن قُدِّرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ هُوَ الشَّانُ، اس لیے اگر یہ فرق کیا جائے کہ وہ جو بات بعد میں بیان کی جا رہی ہے، اگر وہ شان یعنی کوئی امر ہے، کوئی قصہ نہیں ہے، کان مذکرن، تو اس ضمیر کو مذکر لایا جاتا ہے، اویل قصہ، یا اگر اس کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے وہ کوئی قصہ ہے، واقعہ ہے، کان مؤنثن، تو پھر اس ضمیر کو مؤنث لایا جاتا ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ کہاں ضمیر کو مذکر لانا ہے، کہاں مؤنث لانا ہے؟ یہ متکلم نے کرنا ہے، چونکہ متکلم جو بعد میں کلام بیان کرنے والا ہے، آیا وہ بعد میں جو بیان کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اما تعیین احد الوجہین، یعنی یہ معین کرنا کہ یہاں مذکر لانا ہے، ہوا ذکر کرنا ہے یا ہیا ذکر کرنا ہے، فیختار ان یکون بحسب ما صدرت بہ الجملہ، تو اس کو اختیار کیا جائے کس انداز سے کہ وہ جو جملہ ہے اس جملے کی صدارت یعنی ابتداء جملہ میں کیا ہے، آیا وہ جملہ اس میں مذکر سے شروع ہو رہا ہے یا مؤنث سے؟ اگر مذکر سے ہوگا تو ضمیر شان اس کو مذکر لایا جائے گا، اور اگر مؤنث سے ہوگا تو پھر اس کو مؤنث لایا جائے گا۔ مثال بڑی واضح ہے، هو الامیر القادم، اب اصل جملہ تھا الامیر قادم، اب الامیر قادم میں جملہ میں جو آغاز ہے، جو صدارت ہے، جو ابتدا ہے، جو پہلا اسم ہے وہ ہے الامیر، مذکر ہے تو ضمیر بھی مذکر کیا گئی، هو الامیر قادم، تو یہ ہوا ضمیر شان ہے۔ ہی القبیلۃ راحلۃ، اب جملہ تھا القبیلۃ راحلۃ، قبیلہ کوچ کرنے والا ہے، اب القبیلہ لفظاً مؤنث تھا تو ہم نے اس کے لیے ضمیر بھی پہلے ہیجا لگئی کہ ہی القبیلۃ، اب یہ ضمیر قصہ کہلاتی ہے۔ پس اب نقطہ سمجھنا ہے، اگر مذکر استعمال ہو تو آپ اس کا نام رکھیں گے ضمیر شان، اور اگر مؤنث استعمال ہو تو اس کا نام رکھیں گے ضمیر قصہ، ہے وہی، یعنی کوئی علیحدہ چیز نہیں ہے۔ اے ان شان والقصۃ اللذین ترید ان تذکرہما، یعنی شان یا قصہ، مراد وہی، یعنی امر یا قصہ کہ جس کو تو بیان کرنا چاہتا ہے وہ فلاں و فلاں۔ مراد کیا ہے کہ اگر مذکر بیان کرنا ہے تو ضمیر مذکر کی، اور اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے لیے بھی قصہ۔ خوب آسان۔ اگلی بات میں فرماتے ہیں ضمیر شان منفصل بھی استعمال ہوتی ہے اور متصل بھی استعمال ہوتی ہے۔ یہ تو کلیئر ہو گیا، ضمیر شان متصل، ضمیر شان منفصل۔ پوری توجہ، ضمیر شان منفصل یاد رکھنا ہے، جب ہوا استعمال کرتے ہیں یا ہیجا، ضمیر شان ہمیشہ مبتدا واقع ہوتی ہے، چاہے وہ فی الحال اب بھی مبتدا ہو یا نہ،
مثلاً اصل میں مبتدا دے لیکن اب کسی کا اسم بننے کی وجہ سے، جیسے انشاءاللہ آگے کی مثال ہے جاری ماں کی آ رہی ہے، اس کا اب اسم ہو گیا، اگر اس کا اسم نہ بنتی تو یہ مبتدا تھی. ٹھیک ہے جی. خوب، بالکل آسان سی باتیں. ضمیر الشان قسمان، ضمیر شان کی دو قسمیں ہیں، منفصل و متصل. ٹھیک ہو گیا، آسان. اب دونوں کی تفصیل، دونوں کا حکم. حکم و ضمیر شان المنفصل، ضمیر شان منفصل کا حکم یہ ہے کہ ان یکونا مبتدان، کہ وہ مبتدا واقع ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. جیسے هو الدین اساس التمدن، ہوا مبتدا ہے، الدین مبتدا ثانی، اساس التمدن اس کی خبر، پھر یہ جملہ اس ہوا مبتدا کی خبر ہے. ہوا یعنی عامر، شان یہ ہے کہ دین تمدن کی بنیاد ہے. ہی الدنیا، اب وہاں لفظ دین کا استعمال ہوا تھا تو ہوا ضمیر آئی، ضمیر شان ہو گئی. ہی الدنیا تمکرو باہلہا، دنیا کے لیے ضمیر ہیجا آ گئی. ٹھیک ہے جی. شان یہ ہے کہ یہ دنیا اہل دنیا کو دھوکہ دیتی ہے. بہرحال ہیجا یہ مبتدا ہے، الدنیا مبتدا ثانی، تمکرو باہلہا الدنیا کی خبر، پھر یہ مبتدا اور خبر، ہیجا کی خبر، ہیجا مبتدا ہے. ختم. فائدتن، ہم نے کہا کہ ضمیر شان منفصل پوری توجہ یہ ہے مبتدا کی ہوتی ہے. فرماتے ہیں وَيَكُونُ أَيْضًا اسمًا لِمَا الْعَامِلَةِ عمل لیسا، یہ ضمیر شان اس ما کا اسم بھی واقع ہوتی ہے جو ما لیسا والا عمل کرتی ہے. اس ما کو مائے حجازیہ کہتے ہیں کہ جو لیسا والا عمل کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. نفی بھی ہوتی ہے اور اس کا اسم اور خبر. پوری توجہ. فائدے میں کیا ہے؟ بس ایک ہی نکتہ یہاں پر کہ یہی ضمیر شان جب منفصل ہو تو مبتدا ہوتی ہے. فرماتے ہیں یہی اسم بھی واقع ہوتی ہے اس ما کا جو لیسا والا عمل کرتی ہے، جس ما کو مائے حجازیہ کہتے ہیں. جیسے شاعر نے یہاں یوں استعمال کیا وَمَا هُوَ مَنْ يَأْسُ الْقُلُومَ وَيُتَّقَى بِهِ نَائِبَاتُ الدَّهْرِ كَالدَّائِمِ الْبُخْلِ. ما یہاں لیسا کی طرح ہے، ہوا اس ما کا اسم واقع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. وَمَا ہوا نہیں ہے کوئی ایسا کہ یَأْسُ الْقُلُومَ، قلوم قلم سے ہے، قلم کہتے ہیں زخم کو، جو زخموں کا یَأْسُ مداوع کرے. وَيُتَّقَى، اور نہیں ہے کوئی ایسا یتقیٰ بہ جس کے ذریعے بچا جا سکے کیا؟ نائبات الدہر، زمانے کی مصیبتوں سے کوئی ایسا نہیں ہے. کالدائم البخل، جیسا کہ دائم البخل شخص ہوتا ہے کہ جو بخیل ہوتا ہے ہمیشہ، جو کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا. یہ اس کی بات ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زخموں کا، جیسے بخیل شخص دائم البخل کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طرح فرما رہے ہیں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو زخموں کا مداوع کرے اور جس کے ذریعے زمانے کی مصیبتوں سے بچا جا سکے. ٹھیک ہے. خوب. ہمارا محل شاید تھا کہ ہوا جو اس ما کا اسم واقع ہو رہا ہے، یہ ما عاملہ ہے اور باقاعدہ نواسخ میں سے ہے جو لیسا والا عمل کر، یہ اس کا اسم ہے اور آگے پھر جملہ اس کی خبر ہے. ختم. پس ضمیر شان منفصل اس کے لیے ہم نے کہا کہ ان یکونا مبتدان، وہ تو ہوتی ہے مبتدا. اب فرماتے ہیں اذا کان ضمیر الشان متصلا بارزا، اگر ضمیر شان منفصل نہ ہو بلکہ
ضمیر شان متصل بارز ہو. بارز ہے مستتر کے مقابلے میں، مستتر نہ ہو بلکہ بارز ہو. تو اب نقطہ ذرا سمجھنا ہے، اس کا مطلب ہے ضمیر شان منفصل بھی واقع ہوتی ہے اور متصل بھی واقع ہوتی ہے. صرف منفصل نہیں ہوتی، متصل بھی واقع ہوتی ہے، جس کے لیے بیان کر رہے ہیں کہ اگر ضمیر شان متصل ہو اور بارز ہو، ظاہر ہو، یعنی بارز مقابل مستتر وہ نہ ہو، تو پھر اختص بإن وأخواتها وبأفعال القلوب. توجہ میری جان، یہ نقطہ لکھ لیں کہ ضمیر شان متصل بارز، مستتر کی بات نہیں ہے چونکہ وہ بھی متصل کے حکم ہوتی ہے جو مستتر ہوتی ہے. بہرحال ضمیر شان متصل بارز مختص ہے، یعنی کیا کہ یہ صرف حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے اور افعال القلوب کے ساتھ آتی ہے. دیگر کے ساتھ یہ ضمیر شان متصل ہو کر نہیں آتی. اس کو لکھ لیں کہ ضمیر شان جب متصل بارز ہو تو فقط حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ آتی ہے یا پھر افعال قلوب کے ساتھ، دیگر کے ساتھ یہ متصل ہو کر نہیں آتی. ختم. مثالیں دے رہے ہیں. انہا القناعۃ غنا، چونکہ جملہ تھا نا القناعۃ، تو اس لیے ضمیر شان ہا استعمال ہوئی. انہا، ان حروف مشبہ بالفعل، ہا یہاں پر ضمیر قصہ ہے. القناعۃ غنا. اخبرت انہ یقوم الامیر، اخبرت انہ یقوم الامیر. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پر بھی انا کے ساتھ آ گئے. ظننت ہدا، ظننت ہو الداؤن وبیل. ظننت فعل افعال قلوب میں سے ہے بفاعل. ہو یہاں یہ اس کا پہلا مفعول ہے. الداء وبیل، دائے وبیل، وبیل کہتے ہیں سخت کو، کہ بیماری سخت ہے، یہ اس کا دوسرا مفعول ہے جملہ. ٹھیک ہو گیا. ظننت ہو، میں نے اس کو گمان کیا کہ الداء وبیل، ان کے بیماری سخت ہے. ٹھیک. اب یہاں پر ہو ظننت ہو کے ساتھ ضمیر متصل بارز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو پس اس میں یہ بیان ہو گیا کہ ضمیر شان متصل بارز فقط افعال یعنی حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ اور افعال قلوب کے ساتھ آتا ہے. یہ کہا نا کہ اختص، یعنی کسی اور کے ساتھ یہ متصل نہیں آتی. ختم ہوگی بات. لیکن آگے فرماتے ہیں وَيُسْتَثْنَى مِنْ أَخْوَاتِ إِنَّ، لیکن اخوات ان میں سے یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے دو مستثنیٰ ہیں. کون سے؟ انا اور کانا جب مخفف ہوں، یعنی ان اور کان ہو، پھر ان کے ساتھ یہ ضمیر شان متصل نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ جب انا کو ان پڑھیں اور کانا کو کان پڑھتے ہیں تو اس وقت ان کا اسم محذوف ہوتا ہے، تو یقیناً پھر ضمیر بارز ان کے ساتھ متصل نہیں ہوگی. یہ نقطہ ہے. یستثنیٰ من اخوات ان، اخوات ان سے کیا مطلب؟ یعنی حروف مشبہ بالفعل میں سے دو کا استثناء ہے. کیا اس کا؟ انا اور کانا کا. کب؟ المخففتان، کہ جب یہ انا ان ہو اور کانا کان ہو، یعنی مخفف ہو مسکر نہ ہو. فإن اسمہما، چونکہ اس وقت ان کا اسم واجب ہے کہ محذوف ہو، تو جب حذف کرنا واجب ہے تو پھر ضمیر بارز ان کے ساتھ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ جہاں ختم. خوب. اب فرماتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ ضمیر شان بارز یہ ہے حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے یا افعال قلوب کے ساتھ. تو اس ضمیر کے بعد جو ہوتا ہے
اس کا محل اعراب کیا ہوگا، اعراب کی لحاظ سے اس کو کیا ہوں گے وہ بالکل آسان فرماتے ہیں ان الجملۃ بعد ان واخواتها، چونکہ انا کے ساتھ تو آ گئی نا ضمیر انہو یا انہا، اب اس کے بعد جو جملہ آنا ہے محل رفع میں وہ جملہ ان کی خبر ہوگا، یعنی ان حروف مشبہ بالکیل کی خبر ہوگا، اور وہ جو ضمیر ہے وہ انہو میں ہو یا انہا میں ہا، وہ در حقیقت ان کا اسم ہوگا جو بعد میں جملہ ہے۔ توجہ میری جان، یہ دیکھو نا انہا القناتو، اب یہاں ہا اس کا اسم ہے، القنات ہو گئے نا، یہ پورا جملہ جو محل رفع میں ہے یہ پورا جملہ خبر ہے ان کی، ٹھیک ہو گیا۔ وَأَمَّا الْوَاقِعَةُ بَعْدَ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، اور وہ جملہ جو افعال ہو، جیسے میں نے کہا ظننتُهُ أَدَّعُ وَبِيلٌ، یہ أَدَّعُ وَبِيلٌ جو پورا جملہ ہے، چونکہ فعل قلبی کے ساتھ تو وہ ضمیر شان آ گئی، اب اس کے بعد جو جملہ واقع ہو رہا ہے فَهِيَ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ، جو محل نصب میں ہے، مفعولُهَ الثَّانِي، یہ اس افعال قلوب کا فعل قلبی کا مفعول دوم ہوگا۔ وَضمیر الشان، اور جو ضمیر شان ہے او ظننتُهُ میں وہ اس کا مفعول اول ہوتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہو یہ بھی آسان، چونکہ آپ کو پتہ ہے افعال قلوب متعدی بے دو مفعول ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یشترط فی خبر ضمیر شان، توجہ میری جان، ہم نے کہا کہ ضمیر شان مبتدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، او منفصل ہوگی تو مبتدا ہوگی، اگر متصل ہوگی تو پھر انا وغیرہ کا اسم ہوگی، یا افعال قلوب کا کیا ہوگی، وہ مفعول اول ہوگی۔ لیکن ٹھیک ہے وہ یہاں پر ان کا اسم یا مفعول ہے، لیکن اصالتاً تو وہ کم از کم مبتدا تھی، تو پس جب یہ ضمیر شان مبتدا ہو گئی تو ہر مبتدا کو ایک خبر چاہیے ہوتی ہے، تو اس کی خبر کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں یشترط فی خبر ضمیر شان، ضمیر شان تو مبتدا ہو گئی، اس ضمیر شان مبتدا کی خبر جو کہ میں کچھ شرائط ہیں، کیا؟ ان یکونا جملتاً، پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی خبر جملہ ہو، نمبر دو اسمیتاً، وہ جملہ اسمیہ ہو، نمبر تین خبریتاً، وہ جملہ خبریہ ہو، انشائیہ نہ ہو، نمبر تین متأخرتاً عن، وہ خبر ہمیشہ اس مبتدا کے ضمیر شان کے بعد ہو، نمبر چار غیر مشتملۃ علی ضمیر، اس میں وہ جو جملہ خبر واقع ہو رہا ہے اس میں کوئی ایسی ضمیر نہ ہو کہ یعود الیہ، جو اس ضمیر شان کی طرف پلٹ رہی ہو۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پیچھے مبتدا اور خبر کی بحث میں پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر کے درمیان رابط کا ہونا ضروری ہے، اور اگر جملہ خبر واقع ہو رہا ہو تو اس میں کوئی نہ کوئی ضمیر ہو جو پلٹ رہی ہو مبتدا کی طرف تاکہ رابط ہو۔ لیکن یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس جملے میں کوئی ضمیر نہیں ہونی چاہیے جو پلٹے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ خود ہی ضمیر ہے تو اس کو رابط کے لیے مزید کسی ضمیر کی ضرورت نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ خوب، آخری بات ضمیر شان کی، اور یہاں پر یہ بحث مکمل ہو جائے گی، وہ یہ ہے، اور مرفوعات کی بحث بھی اسی پر ہی مکمل ہو جائے گی۔ اس فائدے میں آ جان ضمیر شان اور دیگر ضمائر کے درمیان 6 قسم کے فرق بیان فرما رہے ہیں کہ ضمیر شان اور دیگر ضمیروں میں 6 لحاظ سے فرق ہوتا ہے کہ یہ چیزیں مثلاً ضمیر شان میں ہیں لیکن ان میں نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ان میں ہوتی ہیں جو اس میں، یعنی آپ اس کو لکھنا چاہیں تو یوں لکھیں کہ ضمیر شان اور دیگر ضمائر، یعنی یہی ہوا ضمیر شان بھی ہوتی ہے اور غیر شان بھی میں استعمال ہوتی ہے،
یہی انہو یا انہا ضمیر شان بھی ہے، غیر میں بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے اور دیگر ضمائر میں 6 قسم کے فرق ہیں، 6 لحاظ سے اس کا دیگر ضمیروں کے ساتھ فرق ہے، بالکل آسان آگا۔ یفارق ضمیر الشان سائر ضمائر، ضمائر تو 70 ہیں، ضمیر شان دیگر ضمائر سے بے امور، آپ لکھ سکتے ہیں کہ 6 لحاظ سے ان سے جدا ہے، 6 قسم کے فرق ہیں ضمیر شان کے دیگر ضمائر سے۔ نمبر 1، انہ یعود الی ما بعدہ علی خلاف الاصل۔ توجہ میری جان، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ ضمیر کے لیے ضروری ہے کہ اس کا مرجع پہلے ہو، ٹھیک ہے جی، ضمیر کے لیے قانون یہ ہے کہ مرجع پہلے ہو اور ضمیر بعد میں ہو، ٹھیک ہے جی، تاکہ ہم اسے اس مرجع کی طرف پلٹائیں۔ تقدم ضمیر علی المرجع درست نہیں ہے، لیکن ضمیر شان وہ ہے کہ یعود الی ما بعدہ، جو اپنے مرجع مؤخر کی طرف پلٹتی ہے خلاف اصل، اس کو کہتے ہیں تقدم حکمی، یعنی ضمیر شان کے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے مرجع سے پہلے ہو۔ دیکھو نا، ہم نے پڑھا ہو اللہ احد، اب ہوا کا مرجع کیا تھا؟ وہی اللہ تھا، وہ تو ضمیر کے بعد آیا، تو یہ پہلا فرق یہ ہے کہ ضمیر شان پہلے ہوتی ہے لیکن اس کا مرجع اس کے بعد ہوتا ہے خلاف اصل، جا کے دیگر ضمائر میں ضروری ہے کہ ان کا مرجع پہلے ہو، لفظاً ضرورت بتائیں جو بھی اس کی بات ہے۔ ایک۔ نمبر 2، دوسرا فرق، انہ یلازم الافراد، ضمیر شان ملازم افراد ہے۔ کیا مطلب؟ ضمیر شان ہمیشہ مفرد استعمال ہوتی ہے، فلا یثنی ولا یجمع، تثنیہ اور جمع استعمال نہیں ہوتی، جا کہ باقی ضمائر تثنیہ اور جمع بھی استعمال ہوتی ہیں، جبکہ یہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ 2۔ نمبر 3، انہ لا یکون الا غائبا، ضمیر شان ہمیشہ غائب کی ہوتی ہے، یعنی حاضر متکلم وغیرہ کی استعمال نہیں ہوتی، باقی ضمائر ہوتے ہیں۔ نمبر 4، انہ لا یقدم خبرہ علیہ، ضمیر شان کی خبر کبھی بھی ضمیر شان پر مقدم نہیں ہوتی، جبکہ بعض دیگر میں مقدم ہو سکتی ہیں۔ نمبر 5، لا یلزم ان یعود ضمیر من الخبر الیہ، اس ضمیر شان کی جو خبر جملہ اسمیہ واقع ہوتا ہے اس میں لازم نہیں ہے کہ اس میں کوئی ضمیر ہو جو اس کی طرف پلٹے، جبکہ باقیوں میں ایسا ہوتا ہے۔ نمبر 6، وَأَنَّهُ يَكُونُ لِمُفَسِّرِهِ، پوری توجہ میری جان، قانون یہ ہے، 7 جملے ایسے ہیں انشاءاللہ کہیں بحث آئے گی کہ جن کے بارے میں نحات کہتے ہیں کہ یہ محل اعراب نہیں رکھتے، 7 جملے محل اعراب نہیں رکھتے، لیکن خوب ان میں ایک جملہ تفسیریہ بھی ہے کہ جملہ تفسیریہ محل اعراب نہیں رکھتا، لیکن ان میں یہ انفرادیت، یہ خصوصیت فقط ضمیر شان کو حاصل ہے کہ جو جملہ ضمیر شان کا مفسر ہوتا ہے اس جملہ تفسیریہ کا محل اعراب بھی ہوتا ہے، جبکہ باقی مقامات پر نہیں ہوتا۔ وَأَنَّهُ يَكُونُ لِمُفَسِّرِهِ، کہ ضمیر شان کا جو مفسر ہے یہ جملہ وہ بھی محل اعراب رکھتا ہے، بخلاف جبکہ دیگر مقامات پر جو 7 جملے محل اعراب نہیں رکھتے ان میں ایک جملہ تفسیریہ بھی ہے، لیکن جو ضمیر شان کا مفسر ہے یہ محل اعراب بھی رکھتا ہے۔ تو بحمد اللہ منان یہاں تک مرفوعات کی بحث ہماری مکمل ہو گئی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اب ہم منصوبات کی بحث کو شروع کریں گے۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ محمد۔